بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 10ویں کلاس کی کتاب دور پاس کا کر رہے ہیں ہم۔ گلبدن بیگم چیپٹر نمبر 8 ہے۔ تو یہ گلبدن بیگم جو ہے بابر کی بیٹی، ان کا نام ہے۔ تو ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے آج کہ ہندوستان کی تہذیب کو ترقی دینے میں مغل شہزادیوں اور بیگمات کا بھی بڑا حصہ ہے۔ ان میں بابر کی بیٹی گلبدن بیگم کا نام نمایاں ہے۔ گلبدن کی ماں کا نام ماہم تھا، جو گلبدن کو بہت چاہتی تھیں اور اس کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیتی تھی۔ گلبدن بیگم بہت خوبصورت، خوش مزاج، محبت کرنے والی، ذہین اور پڑھنے لکھنے کی شوقین تھیں۔ گلبدن بیگم اپنے سب بھائی بہنوں کی گرویدہ تھیں، مگر ہمایوں کو خاص طور سے بہت چاہتی تھیں۔ جب وہ بڑی ہوئی تو ان کی شادی مغل خاندان کے ایک شخص خواجہ خضر سے ہوئی۔ خواجہ خضر نے گلبدن کی بہت قدر کی اور گلبدن بیگم نے بھی اپنی شادی شدہ زندگی کی سب ذمہ داریوں کو بڑی خوبی سے نبھایا۔ گلبدن بیگم نے 3 مغل بادشاہوں یعنی بابر، ہمایوں اور اکبر کا زمانہ دیکھا۔ بابر، ہمایوں تو گلبدن کو چاہتے ہی تھے، اس کے بعد اکبر نے بھی اپنی پھوپھی کا بہت خیال رکھا۔ جب اکبر اپنے بیٹے سلیم سے ناراض ہو جاتا تو گلبدن بیگم دربار میں جا کر اس کی سفارش کرتی۔ اکبر اسے فوراً مان لیتا اور سلیم کو معاف کر دیتا تھا۔ آخری عمر میں گلبدن بیگم نے اکبر سے کہا کہ وہ مکہ معظمہ جانا چاہتی ہیں۔ اکبر کو یہ فکر ہوئی کہ اس عمر میں وہ اتنی دور دراز کا سفر کیسے کریں گی، مگر ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایسا بندوبست کیا کہ انہیں راستے میں زیادہ تکلیف نہ ہو۔ گلبدن بیگم حج کو گئیں اور وہاں سے 3.5 سال بعد واپس لوٹیں۔ اکبر نے ان سے فرمائش کی کہ وہ نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ اکبر نے ان سے فرمائش کی کہ وہ ہمایوں کے زمانے کے حالات لکھیں۔ اس طرح انہوں نے ایک کتاب ہمایوں نامہ لکھی۔ یہ کتاب فارسی زبان میں ہے، اس میں ترکی زبان کے الفاظ بھی ہیں۔ اس کتاب کا قلمی نسخہ لندن کے میوزیم میں محفوظ ہے، جس پر شاہجہاں کے دستخط بھی ہیں۔ یہ مغلیہ خاندان اور خاص طور سے ہمایوں کے زمانے کے حالات پر ایک اہم کتاب ہے۔ اس میں گلبدن بیگم نے بابر کی تذکِ بابری سے بھی مدد لی۔ انہوں نے اس کتاب میں اس زمانے کے سیاسی، سماجی اور اپنے خاندانی حالات بہت سادہ اور دلنشیں انداز میں بیان کیے ہیں۔ ایک انگریز خاتون این.ایس. بیورج نے ہمایوں نامہ کا ترجمہ انگریزی میں کیا ہے۔ وہ اس بارے میں لکھتی ہیں، ہمایوں نامہ میں جو واقعات لکھے گئے ہیں ان کی صداقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صداقت یعنی سچائی۔ گلبدن بیگم نے مغل بادشاہوں کے خاندانی حالات، ان کے رہن سہن کو جتنی دلچسپی سے لکھا ہے وہ کسی مورخ کے بس کا کام نہیں تھا۔ گلبدن بیگم نے طویل عمر پائی۔ 80 سال کی عمر میں آگرہ میں ان کا انتقال ہوا۔ اب یہاں پر دیکھیے ہمارا چیپٹر مکمل ہو گیا۔ اب یہاں پر مشق یعنی ہماری ایکسرسائز ہو گئی اسٹارٹ۔ یہاں پر دیکھیے الفاظ معنی ہیں، تو معنی یاد کیجئے۔ تو پہلا لفظ ہے گرویدہ یعنی چاہنے والا، عاشق۔ قلمی نسخہ یعنی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب۔ مورخ، تاریخ داں، تاریخ لکھنے والا۔ بندوبست، انتظام۔ تو یہ والا پیج ہمارا ہو گیا مکمل۔ اب ہم نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ دیکھیے اس میں ہے نیکسٹ لفظ ہے تربیت دینا، سکھانا، طویل یعنی لمبی، صداقت، سچائی۔ اب نیکسٹ ہمارا کویشچن ہے سوچیے اور بتائیے۔ تو اس میں 5 سوالات ہیں، تو ان کے جوابات بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے۔ پہلا سوال ہے گلبدن بیگم کس کی بیٹی تھیں؟ تو جوابات دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے پہلے کا جواب ہے گلبدن بیگم بابر کی بیٹی تھیں۔ سوال نمبر 2 ہے گلبدن بیگم کس کی بیوی تھیں؟ گلبدن بیگم خواجہ خضر کی بیوی تھیں۔ سوال نمبر 3 ہے گلبدن بیگم کی کتاب کا نام کیا ہے؟ تو جواب ہے گلبدن بیگم کی کتاب کا نام ہمایوں نامہ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے گلبدن بیگم نے کن کن بادشاہوں کا زمانہ دیکھا؟ تو جواب ہے گلبدن بیگم نے 3 مغل بادشاہوں یعنی بابر، ہمایوں اور اکبر کا زمانہ دیکھا تھا۔ سوال نمبر 5 ہے ہمایوں نامہ میں کس زمانے کا ذکر ہے؟ تو ہمایوں نامہ میں ہمایوں کے زمانے کا ذکر ہے۔ تو 5 جوابات ہمارے کمپلیٹ ہو گئے۔ تو دیکھیے یہاں پر 5 جوابات کمپلیٹ ہے۔ نیکسٹ ہے نیچے دیے ہوئے لفظوں
کہ تلفظ کی مشق کیجیے، یعنی تلفظ کی پروننسیشن کی آپ کو مشق کرنی ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو پہلا لفظ ہے قلمی، بڑی قاف ہے، تہذیب، گرویدہ، مغل، خوش مزاج، پہلے زے ہے پھر جیم، خوش مزاج، خواجہ خضر، مورخ، مکہ معظمہ، مکہ معظمہ، خاندان۔ تو اچھی طرح سے سن لیجئے، پھر آپ اس کی تلفظ جو بھی آپ کا کوئی استاد ہے تو ان سے بھی پوچھیے، ان کے پاس پڑھیے، ان کی پریکٹس کیجئے۔ اب نیکسٹ کویشچن ہے واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے، یعنی یہاں جو واحد ہے ان کی جمع بنانی ہے، اور جن کی واحد ہے ان کی جمع بنانی، اور جو جمع ہے ان کی واحد بنانی۔ جیسے تعلیم تو واحد ہے نا، تو تعلیمات، خواہش واحد ہے، خواہشات، تکلیف بھی واحد ہے تو تکالیف، الفاظ جمع ہے تو لفظ اس کی واحد ہے، لفظ یعنی ایک لفظ، الفاظ یعنی ایک سے زیادہ الفاظ، واقعات جمع ہے اس کی واحد ہے، واقعہ، مورخ، مورخین، مورخ واحد ہے، مورخین جمع، خاتون، خواتین جمع ہے، خواتین، خاتون واحد، حالات جمع ہے، حال واحد۔ تو دیکھتے ہم لکھا ہوا بھی، تو دیکھیے جن کی واحد تھی یہ واحد تھی تعلیم، تعلیمات جمع ہے، جمع الفاظ تھا اس کی، لفظ واحد ہے نا۔ تو اب نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ الفاظ جو ہے لفظ جو، تو دیکھیے نیکسٹ جو واحد ہے خواہش، خواہشات، تکلیف، تکالیف، مورخ، مورخین، خاتون، خواتین۔ اب یہ جمع ہے اس کی مطلب واحد، واقعات جمع، واقعہ واحد، حالات حالت، ٹھیک ہے نا، حال یا حالت۔ اب اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے خالی جگہ بھریے، فارسی، تذکے، بابری، ہمایوں نامہ، مکہ معظمہ، گلبدن۔ تو پہلا ہے گلبدن بیگم نے اکبر سے کہا کہ وہ مکہ معظمہ جانا چاہتی ہیں۔ نمبر 2 ہے خواجہ خضر نے گلبدن کی بہت قدر کی۔ نمبر 3 ہے ہمایوں نامہ فارسی زبان میں۔ نمبر 4 ہے گلبدن بیگم نے بابری کی تذکے بابری سے بھی مدد لی۔ اب نمبر 5 ہے ایس بیورج نے ہمایوں نامہ کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا۔ اس کے بعد دیکھیے اگلا ہے عملی کام ہے، یہ یعنی پریکٹیکل ورک ہے، اس میں پوچھا گیا ہے کیا کہ اپنے استاد سے ہمایوں نامہ کے متعلق معلومات حاصل کیجیے اور ان پر اپنی ڈائری میں 5 جملے لکھے، یعنی ہمایوں نامہ کے بارے میں کچھ 5 جملے لکھنے ہیں نا۔ تو پہلا ہے دیکھیے ہمایوں نامہ گلبدن بیگم نے لکھی۔ نمبر 2 یہ کتاب فارسی زبان میں ہے لیکن اس میں ترکی الفاظ کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ نمبر 3 ہے ہمایوں نامہ میں ہمایوں کے زمانے کے حالات کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 4 اس کتاب میں ہمایوں کے زمانے کے سیاسی، سماجی اور مغلیہ خاندان کے حالات بہت ہی دلکش انداز میں بیان کیے گئے۔ نمبر 5 اس کتاب میں جن واقعات کا ذکر کیا گیا ہے اس کی صداقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے ہم نے ایک خالی جگہ بھی بھر دی اور عملی کام جو ہمایوں نامہ سے متعلق جو 5 سینٹنس لکھنے تھے، 5 جملے وہ بھی کر دیے۔ تو یہیں پر میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ہوں ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہمت بڑھائیے۔ ہماری نیکسٹ ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔